بہت سارے لوگ اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں، اپنے حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے شوق کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا کیا قانون ہر شہری کو اسلحہ خریدنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا حق ہے؟ اور یہ اسلحہ اگر وہ رکھنا چاہے تو کس کس قسم کا اسلحہ وہ لے سکتا ہے؟ کیا اس کے بھی کچھ درجے ہیں؟ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اس اسلحے کی ضرورت ہے، لائسنس کی نہیں، اور یہ لائسنس ملتا کیسے ہے؟ تھوڑا سا اس پر مجھے بتائیے گا. اس میں ہمارے ہاں جو اسلحے کا قانون ہے اس کو ہم جو ہے نا آرمس آرڈیننس کہتے ہیں. یہ 1965 میں بنا. اس قانون کے مطابق اسلحے کی اسپیسیفکیشن ہے کہ یہ اس قسم کا اسلحہ ہے. یہ جو اسلحہ ہے ان کے بارے میں جو ہے نا وہ لائسنس دیے جا سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا نہیں دیے جاتے. ہم اس کو عام زبان میں پروہیبٹڈ بور اور نان پروہیبٹڈ بور کی بات کرتے ہیں. جو پروہیبٹڈ بور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نارملی لائسنس نہیں دیا جاتا. کون کون سی گن آئے گی اس میں؟ ہاں، اس میں آٹومیٹک گنس تمام کی تمام ہوتی ہیں. اور اسی طرح اس کو وہ 30 بور سے اوپر جب چلے جائیں، 32 بور کا ریوالور ہوتا تھا، اب تو وہ مارکیٹ میں نہیں. اب وہ 30 بور کا پسٹل جو ہے اس میں یہاں تک ہے. اب اس کے اوپر جب چلے جائیں 38 بور ہے یا اس کے اوپر چلے جائیں تو وہ پروہیبٹڈ بور میں آتے ہیں. کلاشنکوف بھی پروہیبٹڈ بور میں ہے. تو یہ آٹومیٹک ویپنس ہیں. آٹومیٹک ویپنس کا جو ہے نا لائسنس نہیں ملتا. آٹومیٹک ویپنس اس حوالے سے جو کلاشنکوف ہے اس کا پرمٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان وزارت داخلہ جاری کرتی ہے. یہ عام آدمی کو کن بنیادوں پر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں آٹومیٹک یہ سب کچھ پروہیبٹڈ، یہ سارے کے سارے لوگوں کے پاس جتنے بھی غیر قانونی تو جتنے لش فش کے ساتھ جو نکلتے ہیں بڑی غیر قانونی تو جتنا مرضی جو رکھیں، لیکن نہیں، کیا یہ غیر قانونی ہوتا ہے جو سیکورٹی گارڈز کے پاس ہوتا ہے، جو عام پبلک کے سیکورٹی گارڈ سیولین جو ہے؟ اس میں 3-4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو سیکورٹیز کمپنی سے. اب جو سیکورٹی کمپنی ہے اس طرح سے ان کو اختیار ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ چونکہ سیکورٹیز کا کام کرتے ہیں لہٰذا اسلحہ اس میں بنیادی ایلیمنٹ ہے، لہٰذا ہمیں اتنے ویپنس دے دیے جائیں. اب سیکورٹی کمپنی کا ایک باقاعدہ قانون ہے. وہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے باقاعدہ اس کے ایسٹس اپروو ہوتے ہیں، اس کا نام اپروو ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں اپروو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو لائسنس ملتا ہے. تو جب اس کو لائسنس مل جاتا ہے تو پھر چونکہ گورنمنٹ کے پاس ان کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. لیکن عام جو شہر کے اندر جتنے بھی بااثر لوگ ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے جو رکھتے ہیں، میں اسی طرف وہ یا ایک تو وہ سیکورٹی کمپنی سے لوگوں کو لے لیتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے ان کے پاس ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے لوگ، گارڈ جو ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے جو ان کے پرسنل گارڈز، وہ بھی پرسنل گارڈ ہی کہلاتے ہیں، وہ ان کو پے کرتے ہیں سیکورٹیز کمپنی کو. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پرسنل گارڈز ہوتے ہیں اس میں وہ شخص جو ہے وہ بتاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اس میں بڑی واضح بات یہ ہے کہ اس میں ان کا اثر بھی شامل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایم پی ایس، ایم این ایس اور اس طرح پارلیمنٹرین جو کو ہے وہ یہ ان کو پریویلیجز حاصل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیکورٹی کے لیے چاہیے. اس طرح وزارت داخلہ ان کو جو ہے نا وہ نان پروہیبٹڈ بورڈ جو آٹومیٹک ویپنس کا جو پرمٹ جاری کر دیتی ہے. عام شہری کے لیے، عام شہری کو ریزن یعنی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کیوں ضروری ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے لیے یہ اسلحہ رکھنا ضروری کیوں ہے. ادروائز ہر شہری کو قانون کے مطابق حق حاصل ہے کہ وہ لائسنس کے لیے اپلائی کرے اور لائسنس اسلحہ رکھے یا اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ جو ہے سیکورٹی ایجنسی سے منگوا لے. اگر وہ سمجھتا ہے سیکورٹی ایجنسی منگوا لے. اور بعض حالات میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹس میں ہائی کورٹس میں اس حوالے سے پٹیشنیں فائل کی کہ ہمیں ضرورت ہے اور لوگوں کو پولیس گارڈ بھی ملی، جہاں اسٹیٹ نے بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس شخص کو اتنی ضرورت ہے سوسائٹی میں کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اس کو گارڈ کی ضرورت ہے، اس کو اسلحے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو میرا خیال ہے کہ آج پاکستان میں
لوگ ملتے ہیں, لوگوں کو دیے جاتے ہیں. چھوٹا پابندیاں بھی لگتی ہیں. ہاں, کبھی چھوٹے ویپنس جو ہے جس میں پسٹل ہے, پسٹل وغیرہ ہے, یا 12 بور گن ہے, اس طرح یہ تو ہر جو شہری جو قانون کے مطابق جس کا بالغ ہے, عاقل ہے, اور اس کا وہ موجودہ نظام اس کو مل سکتا ہے. چلیں, تھینک یو.